صاحب الفتح المبین بحق انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آج ہم بعد از حمد و صلات جو آغاز کر رہے ہیں وہ حکمت نمبر 112 سے ہے، الحکمت الثانیۃ عشر بعد المئہ، جس میں حضرت شیخ سیدی احمد بن عطا اللہ سکندری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لا یستحقر الورد الا جہول، الوارد یوجد فی الدار الاخرہ والورد ینطوی بانطواء هذه الدار، واولی ما یعتنی به ما لا یخلف وجوده، الورد هو طالبه منك والوارد انت طالبه منه، وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه۔ یہاں پر یہ جو حکمت ہے اس میں ورد اور وارد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس پہ یہ حکمت مبنی ہے۔ ورد سے مراد وہ ظاہری اعمال، نمازیں، تسبیحات، استغفار اور وظائف ہے جو بندہ باقاعدگی سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اوراد و وظائف پڑھتا ہے، اس سے مراد ورد ہے، اس کی جمع اوراد ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے وارد، وارد سے مراد وہ غیبی انوار اور باطنی حلاوت ایمانی، کشف اور تجلیات ہیں جو عمل کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے بندے کے دل پر اترتی ہیں۔ اب ان دونوں کو سمجھ لینے کے بعد کہ ورد سے مراد اوراد و وظائف ہیں اور وارد سے مراد وہ غیبی انوار اور تجلیات ہیں جو اللہ رب العزت بندے کو عطا فرماتا ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھیے۔ فرماتے ہیں لا یستحقر الورد الا جہول، کہ ظاہری عمل اور وظائف اور اعمال جو ہیں، وہ جو ورد ہے اس کو حقیر نہیں جان سکتا مگر وہی کہ جو جاہل ہو اور نادان ہو۔ الوارد یوجد فی الدار الاخرہ، جو وارد اور باطنی نور اور غیبی لذت ہے وہ تو آخرت میں بھی پایا جائے گا، جبکہ الورد ینطوی بانطواء هذه الدار، جبکہ ورد اس دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ ہی لپیٹ دیا جائے گا، یعنی یہ دنیا ہی دار العمل ہے، آخرت میں عمل کا کوئی محل نہیں ہوگا۔ وَأَوْلَى مَا يُعْتَنَى بِهِ، پس زیادہ لائق توجہ جو چیز ہے وہ ہے ما لا یخلف وجودہ، جس کا بدل دوبارہ نہیں مل سکتا، یعنی وہ شے جو آپ کو دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی، ایک دفعہ ہی آپ کو موقع ملا ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وَأَوْلَى مَا يُعْتَنَى بِهِ مَا لَا يُخْلَفُ وُجُودُهُ، پھر فرمایا الورد هو طالبہ منکا، کہ یہ ورد اور عمل اور وظائف اور ذکر اور اذکار یہ اللہ نے تم سے تقاضا کیا ہے کہ تم یہ کرو۔ والوارد انت تطلبہ منہ، اور وارد یعنی وہ لذت جو عمل کی وجہ سے دل میں اللہ عطا فرماتا ہے، سکون، کیفیت، یہ وہ چیز ہے جسے تم اللہ سے طلب کر رہے۔ وَأَيْنَمَا هُوَ طَالِبُهُ مِنْكَ مِمَّا هُوَ مَطْلَبُكَ مِنْهُ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کہاں وہ چیز جو وہ تم سے طلب فرمائے اور کہاں وہ چیز جو تمہارا اپنا مطالبہ ہو، یعنی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ورد کی اس دنیا میں زیادہ اہمیت ہے اور وارد کی وہ اہمیت نہیں جو ورد کی اہمیت ہے، یعنی انسان کو کوئی کیفیت نظر آئے یا نظر نہ آئے، دل میں کوئی انوار نصیب ہو یا نصیب نہ ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وظائف کو، اپنی ڈیوٹیز کو، اپنی عبادات کو سر انجام دیتا رہے اور وہ اس چکر میں نہ پڑے کہ مجھے ان عبادات کے بدلے کوئی لذت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں خشکی سا احساس ہوتا ہے، کوئی لذت نصیب نہیں ہوتی، توجہ قائم نہیں ہوتی، اور وہ اس بہانے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، حالانکہ یہ وہ تقاضا ہے جو اللہ نے بندے سے کیا ہے، تو اسے کوئی باطنی وارد حاصل ہو یا نہ ہو، وہ اس کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہے۔
لوگ جب تصوف کی راہ میں قدم رکھتے ہیں اور انہیں کوئی باطنی کیفیت حاصل ہوتی ہے تو وہ ظاہری اعمال اور اوراد و وظائف کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہاں حضرت شیخ نے فرمایا کہ ایسا صرف جاہل اور سلوک کے اثرات سے ناواقف ہی کر سکتا ہے، کیونکہ واردات کا دار و مدار اوراد پر ہی ہوتا ہے۔ جو ظاہری عمل چھوڑ دیتا ہے اس کا باطنی نور بھی سلب کر لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے، یعنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہو مرتے دم تک۔ جنت میں وارد یعنی انوار و کیفیات کے باقی رہنے کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں عمل اور تکلیف شریعت تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہاں پر دلوں پر انوار الہی کا ورود جاری رہے گا، اور اہل جنت میں ساختہ کہیں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ جو کیفیات ہیں یہ ان کو وہاں پہ نصیب ہوں گی۔ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوراد و وظائف کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ احب الاعمال اللہ ادومھا اللہ، کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل بندے کا وہ ہے جس پہ وہ دوام اور ہمیشگی اختیار کرے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس کا ایک ورد ہونا چاہیے جو وہ تسلسل کے ساتھ سر انجام دیتا رہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جنتی نعمتوں اور انوار کے مشاہدے میں مستغرق ہوں گے۔ یلہمون التسبیح والتکبیر کما یلہمون النفس، ان کے دلوں میں تسبیح اور تکبیر کا وارد ہونا اس طرح الہام کر دیا جائے گا جیسے دنیا میں سانس کا آنا الہام کیا گیا ہے۔ تو یہ وارد تو انہیں جنت میں مل جائے گا، لیکن یہ ورد جو ان کے ذمہ دنیا میں لگایا گیا یہ موقع انہیں دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، لہٰذا آج ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اس ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے سر انجام دیں اور اس ورد کو، اس عبادت کو حقیر نہ جانے، کیونکہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے پر ساری مہربانیاں فرماتا ہے۔ اور نیکسٹ حکمت جو ہے اس میں اسی کو تھوڑا سا مزید واضح فرما دیا کہ ورود الامداد بحسب الاستعداد، ورود الامداد بحسب الاستعداد وشروق الانوار علی حسب صفاء الاسرار، یعنی ورود الامداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو باطنی مدد اور غیبی فیضان جسے انہوں نے وارد کا نام دیا تھا، یہ جو بندے کے دل پہ نازل ہوتی ہیں یہ چیزیں، یہ بندے کی اپنی باطنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ہی یہ چیزیں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ بحسب الاستعداد، یہ اس کی تیاری کتنی ہے، اس کا ورد کتنا ہے، اس کے مطابق ہی اسے یہ وارد عطا کیا جاتا ہے۔ شیخ احمد ابن عطا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیض اور اس کی رحمتیں عام ہیں اور وہ ہر وقت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں، لیکن ہر بندہ اس فیض سے اتنا ہی حصہ پاتا ہے جتنا اس کا باطنی برتن اور ظرف ہوتا ہے، یعنی یہ امداد کا ورود اسی قدر اس کے دل پہ ہو سکتا ہے جس قدر اس کی استعداد اور اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ یہاں امداد سے مراد انوار الہی اور معرفت کے اسرار اور دل کا سکون اور توفیق الہی ہے، وہ باطنی قوت جو بندے کو گناہوں سے بچاتی۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر بارش ہو رہی ہو تو جس کے پاس جتنا بڑا برتن ہوگا وہ اتنا ہی پانی جمع کر سکے گا، الٹائے ہوئے برتن میں کچھ جمع نہیں ہوتا، یعنی برتن سیدھا ہو، برتن پاکیزہ ہو۔ اسی طرح جس دل میں جتنا اخلاص، توبہ، پاکیزگی اور تڑپ یعنی استعداد ہوگی، اس پر اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول بھی اسی حساب سے ہوگا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرھا، کہ اس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اپنی اپنی گنجائش کے مطابق وادیاں بہ نکلی، جس وادی میں جتنی گنجائش تھی اس نے اتنا ہی پانی سمو لیا اپنے اندر۔ اسی طرح جب اللہ کے انوار نازل ہوتے ہیں تو جس دل کی جتنی استعداد ہوتی ہے اسی قدر اس کو نور نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی
فرمایا کہ اللہ نے مجھے جس ہدایت اور علم کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس کثیر بارش کی طرح جو زمین پر برسے، پس زمین کا کچھ حصہ جو زرخیز تھا اس نے پانی کو قبول کیا، بہت سا چارہ اور گھاس اگا دی۔ زمین کا کچھ حصہ سخت تھا جس نے پانی کو روک تو لیا، تو اللہ نے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لیکن اس زمین کے اندر وہ پانی خود جذب نہ ہو سکا، اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصے پر بھی پڑی جو بالکل چٹیل میدان تھا، نہ وہ پانی روکتا تھا نہ گھاس اگاتا تھا۔ تو یہ تین طرح کے دلوں کی کیفیتیں ہیں۔ ایک دل وہ ہے جو پانی کو یعنی انوار کو جذب بھی کرتا ہے، دوسروں تک بھی انوار پہنچاتا ہے، یہ عالم باعمل ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو پانی روک تو لیتا ہے اور دوسروں تک تو پہنچاتا ہے، لیکن اس کو خود اس کا فائدہ نہیں ہوتا، یعنی علم تو ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، لیکن دوسروں کو اس کے علم کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو نہ خود عمل کرتا ہے نہ دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پر اس حکمت میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ورود الامداد بحسب الاستعداد بشروق الانوار علی حسب صفاء الاسرار، اور جس قدر انسان کا باطن صاف اور پاکیزہ ہوگا اسی قدر اس کے انوار چمکیں گے اور اس کو تجلیات نصیب ہوں گی۔ تو یہ دو حکمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کی تیاری اور پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ تھا، جس میں ورد اور وارد کے مفہوم کو انہوں نے بیان کیا کہ ورد وہ ہے جو انسان کے ذمے ہے کہ وہ عبادات اور تسبیحات پڑھے، اور وارد وہ ہے جو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بندے کو انوار و تجلیات عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد حکمت نمبر 114 اس میں فرماتے ہیں الغافل اذا اصبح ينظر ماذا يفعل والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به۔ ایک غافل ہے اور ایک عقل مند ہے۔ غافل انسان بھی صبح کرتا ہے اور عقل مند بھی صبح کرتا ہے، لیکن غافل انسان جب صبح کرتا ہے ینظر ماذا یفعل، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ آج کیا کرے گا، یعنی آج وہ کیا کرے، کیا کام کرے، جبکہ عاقل صاحب بصیرت اور دانش مند انسان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، یعنی اللہ کی تدبیر اور تقدیر پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ اس حکمت میں انسان کی دو بنیادی حالتوں کا موازنہ کیا گیا ہے جو انسان کے اپنے رب سے تعلق کی نوعیت کو واضح کرتے ہیں۔ غافل شخص وہ ہے جس کی نظر صرف مادی دنیا اور ظاہری اسباب پر ہوتی ہے۔ وہ صبح بیدار ہوتے ہی اپنی سوچ اور تدبیر کے تانے بانے بننے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوگا اس کی اپنی پلاننگ اور کوشش سے ہوگا۔ یہاں یفعل کا فاعل وہ بندہ خود ہے، یعنی الغافل اذا اصبح ينظر ماذا يفعل، یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ آج میں کیا کروں گا، اور وہ اپنی پلاننگ اور منصوبہ بندی کو دیکھتا ہے کہ میں آج اتنے پیسے کماؤں گا، میں ایسا کام کروں گا، اور وہ فاعل حقیقی اللہ کو بھول کر خود کو فاعل سمجھ بیٹھتا ہے۔ جبکہ عاقل اور دانش مند شخص وہ ہے تصوف کی زبان میں وہ خدا شناس بندہ جس کی باطنی آنکھ کھل چکی ہو۔ ایسا شخص جب بیدار ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کائنات کی ہر حرکت الہی تدبیر کی مرہون منت ہے، بس وہ صبح اٹھتے ہی خود کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیتا ہے کہ یا رب تو نے مجھے ایک نیا دن بخشا، اب دیکھنا یہ ہے کہ تیری حکمت اور مشیت آج میرے بارے میں کیا فیصلہ فرماتی ہے اور تو مجھ سے کیا کام لیتا ہے۔ وہ تدبیر ضرور کرتا ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ تدبیر نہیں کرتا، تدبیر کرتا ہے، لیکن شریعت کے حکم کے مطابق اس کا دل اپنے رب کی تقدیر اور فضل کا منتظر رہتا ہے۔ تو وہ تدبیر کند بندہ، تقدیر کند خندہ، تو وہ اپنی اس تقدیر کے اوپر بھی یقین رکھتا ہے کہ میں تو اپنی کوشش کروں گا لیکن ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ تو وہ اپنے فعل کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنے رب کے فضل اور بھروسہ اپنے رب کے فضل و کرم پہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ کہف میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آپ کسی کام کے بارے میں ہرگز یہ نہ فرمایا کریں کہ میں اسے کل کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ،
مگر ساتھ یہ کہا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، تاکہ تدبیر کے ساتھ تقدیر الہی پر پورا ایمان رہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ تفویض ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ہر روز صبح اپنے رب کے رحمت اور کرم کے سپرد کر، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ تیرے ہی فضل سے ہم نے صبح کی، اور تیری ہی مہربانی سے ہم نے شام کی، اور تیرے ہی حکم سے ہم جیتے ہیں اور مریں گے، اور تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ تو یہ اس حکمت کا مفہوم ہے کہ غافل جب صبح کرتا ہے تو وہ اپنی تدبیر کو دیکھتا ہے، اور عاقل جب صبح کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا معاملہ فرمائے گا، اور وہ اس بات پر پورا بھروسہ اور یقین رکھتا ہے۔ تو یہاں تک جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس پہ اگر کوئی بات، کوئی گفتگو ہو تو وہ ہم سماعت کر لیں۔ قبلہ علامہ افتخار صاحب اگر سن رہے ہیں کچھ فرمائیں گے تو جی ارشاد ہو۔ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سب سے پہلی حکمت آج پڑھی ہے جی حضور۔ وہ ٹیکسٹ میرے سامنے تو نہیں آ رہی، لیکن جو دماغ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، الورد ہوا طالب من، ہوا ضمیر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل اس کا صحیح مفہوم ہے، لیکن مجھے اس میں دو پرابلم ہے۔ ایک تو اس پورے جملے میں کہیں وہ اللہ کا لفظ جلالت موجود نہیں ہے۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے جو تھوڑا بہت اس کو دیکھا، کیونکہ میں بھی اس کو تھوڑا وقت لگاتا ہوں کلاس اٹینڈ کرنے سے پہلے، میں ہوا ضمیر کو اور ورد کی طرف لوٹا رہا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ورد میرا طالب ہے اور وارد میرا مطلوب ہے۔ یہ اس کا معنی میں کرتا ہوں۔ ہاں، آپ یہ مانا کرتے ہیں کہ ورد میرا طالب ہے، اور اور کیا نام ہے، وارد میرا مطلوب ہے۔ ہاں تو میں اپنے حضور، طالب کی طرف کیوں اس نہ میں توجہ کروں؟ اس میں میری گزارش ہے کہ جی یہ جو حضور ہے نا، میں عبارت پڑھتا ہوں، ہوں، اس میں انہوں نے فرمایا کہ الورد ہوا طالب من کا، تو ہوں، یہاں طالب کے ساتھ ہو ضمیر بھی ہے ہاں ٹھیک ہے، جو، ٹھیک ہے، چلیے ہاں اس کو دیکھیں گے تو پھر معنی بنے گا ہوگا طالب من کا، کہ ورد ٹھیک ہے، وہ ہے جس کو اللہ تم سے طلب کر رہا ٹھیک ہے، مطلب اور ہے ہو ضمیر جو ہے متصل، وہ ورد ہاں کی طرف جا رہی ہے۔ وہ ورد کی طرف جا رہی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، میں کلیئر ہو گیا۔ جی حضور، ٹھیک، مہربانی۔ میں ذرا عرابی ہوں تو اس لیے اعراب کی طرف نہیں جناب، میری آپ توجہ۔ بڑی اچھی آپ کے وہ یہ ہوتے ہیں، توجہ آپ دلاتے ہیں بڑی عمدہ، تو بہت اچھا ہے۔ اور کوئی اس کے علاوہ فرمائیں تو ضرور۔ بس ٹھیک ہے، نہیں الحمدللہ بہت خوب ہے، اور کوئی میرے ذہن میں نہیں چیز۔ جی حضور، اس جی میں اب جو ہے وہ حکمت نمبر 115 کو دیکھیے گا کہ انما، ہاں یہ ہے نا، انما استوحشا ہونا چاہیے، یہاں انہوں نے فعل مضارع لکھ دیا، لیکن جو باقی کتب میں لکھا ہوا ہے وہ فعل ماضی کے ساتھ باب استفعال۔ انما استوحشا العباد والزہاد من كل شيء لغیبتهم عن اللہ فی کل شيء فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء۔ استوحشا یستوحش استحاشن کا مطلب ہوتا ہے وحشت اور گھبراہٹ
کا احساس کرنا. تو معنی یہ بنے گا کہ استوحش العباد والزہاد، کہ عابد اور جو زاہد ہیں انہوں نے ہر چیز یعنی دنیا اور مخلوقات جتنی بھی ہیں ان سے وحشت اور گھبراہٹ کا احساس صرف اس لیے کیا لغیبتہم عن اللہ فی کل شیء، کیونکہ وہ ہر چیز میں اللہ کی ذات اور اس کی جلوہ گری سے غافل تھے. یعنی انہوں نے دنیا کی ہر چیز سے وحشت اور گھبراہٹ کا احساس اس لیے کیا عابدوں اور زاہدوں نے کیونکہ وہ ہر چیز میں اللہ کی ذات سے غائب اور غافل تھے. وَلَوْ شَهِدُوهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، اگر وہ ہر شے میں اللہ کا مشاہدہ کر لیتے لم يستوحشوا من شيء، تو وہ کبھی کسی بھی شے سے وحشت زدہ نہ ہوتے. اب اس حکمت کو سمجھنے کے لیے صوفیاء کرام کے نزدیک سالکین کے درجات کو سمجھنا ضروری ہے. جب اہل تصوف سالکین کے درجات پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک عابد کا درجہ ہے، ایک زاہد کا درجہ ہے اور ایک عارف کا درجہ ہے. یہاں عابد اور زاہد کی بات ہو رہی ہے جو صرف عبادت گزار اور تارک الدنیا شخص ہے اور ابھی معرفت کے مقام پر نہیں پہنچا، تو یہ مقام حجاب اور مقام وحشت میں ہے. یعنی عابد وہ ہے جو کثرت سے عبادت کرتا ہے اور زاہد وہ ہے جو دنیا کی لذتوں اور مال و متاع اور مخلوق سے کنارہ کش ہو کر پہاڑوں میں نکل جاتا ہے اور تنہائی اختیار کر لیتا ہے، اسے زاہد کہتے ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں کہ زاہد اور عابد جو ہیں ان کا مخلوق سے وحشت محسوس کر کے جنگلوں میں نکل جانا، خلوتوں میں پناہ لینا اور دنیا کی چیزوں سے دل میں ایک وحشت اور گھبراہٹ محسوس کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نظر ابھی تک اشیاء پر جمی ہوئی ہے. وہ مخلوق کو اللہ سے جدا ایک مستقل وجود سمجھتے ہیں اور یہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ یہ اشیاء یا مخلوقات انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں گے، اس وجہ سے وہ مخلوق سے بھاگتے ہیں. تو ان کی یہ وحشت اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز کے پیچھے کار فرما فاعل حقیقی کی قدرت اور جلوہ گری کو دیکھنے سے قاصر ہیں. یعنی ابھی ان کی نظر ہر شے میں اللہ کا جلوہ نہیں دیکھ پا رہی، تو وہ اس مقام پہ ہیں کہ ہر شے سے وحشت محسوس کرتے ہیں. جبکہ اس سے بلند مقام عارف کا ہے جو مقام شہود اور مقام انس پر ہے. وہ ایسا صاحب بصیرت ہے جس کا دل اللہ کی معرفت سے روشن ہے اور عارف اور عابد سے اس کا مقام بہت بلند ہے. وہ جب کائنات کی کسی شے کو دیکھتا ہے جو عارف ہے، تو چاہے وہ اچھی ہو، بری ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، نعمت ہو، آزمائش ہو، تو اس کی نظر ظاہری وجود پر نہیں پڑتی چیزوں کے، بلکہ وہ اس چیز کے خالق اور اس میں پوشیدہ حکمت الہی کا مشاہدہ کرتا ہے. تو اس وجہ سے وہ کسی شے سے وحشت محسوس نہیں کرتا. تو یہاں اگر ہم اس کا ترجمہ آپ پڑھیں تو فرمایا انما استوحش العباد والزہاد من کل شیء، کہ جو عابد اور زاہد ہیں وہ ہر شے سے وحشت محسوس کرتے ہیں لغیبتہم عن اللہ فی کل شیء، کیونکہ وہ ہر شے میں اللہ کی ذات کے جلووں سے ابھی غافل ہیں یا غائب ہیں. فلو شہدوہ فی کل شیء، اگر وہ ہر شے میں اللہ کا جلوہ کر لیں لم یستوحشوا من شیء، تو وہ کسی شے سے بھی وحشت محسوس نہ کریں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی تمہیں اللہ کی جلوہ گری نظر آئے گی. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ ہم ضرور ان کو اپنی نشانیاں آفاق اور انفس میں دکھائیں گے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت حق ہے. اسی طرح حدیث طیبہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث جبرائیل میں کہ انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں اسے دیکھ رہا تو یہ یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو عارف کا مشاہدہ کانک تراہ ہو کے نور سے روشن ہوتا ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول مروی ہے، آپ فرمایا کرتے ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ، میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ میں نے اس سے پہلے اللہ کی قدرت کو دیکھا اور اس کی کاریگری کو دیکھا.
تو یہاں سالک کو وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تصوف کا آخری مقصد صرف ظاہری دنیا کو چھوڑ کر غاروں یا خانقاہوں میں بیٹھ جانا نہیں، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ بندے کا باطن ایسا نور معرفت حاصل کر لے کہ وہ دنیا کے دندوں اور مخلوق کے ہجوم میں رہ کر بھی اپنے رب سے غافل نہ ہو، رہبانیت اختیار نہ کرے اور معاشرے میں رہ کے لوگوں کی تربیت کا وہ فریضہ سر انجام دے، جیسا کہ سلسلہ چشتیہ کے حضرات کا معمول ہے کہ وہ ترک دنیا نہیں کرتے بلکہ لوگوں میں رہ کے قرآن و سنت کے مطابق تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ اس حکمت کا معنی ہے کہ عباد اور زہاد جو ہے وہ ہر شے میں اللہ کا جلوہ نہیں دیکھ سکتے، جبکہ عارف جو ہیں انہیں ہر شے میں اللہ رب العزت کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا امرک فی هذه الدار بالنظر فی مکوناتہ وسیکشف لک فی تلک الدار عن کمال ذاتہ۔ یہ دو جہان ہیں، ایک دار فنا ہے اور ایک دار بقا اور آخرت ہے۔ تو اللہ نے تجھے اس دنیا میں یہ حکم دیا ہے، امرک فی هذه الدار، اس دنیا میں، اس دار فانی میں، کہ تو اپنی جو اللہ کی مخلوقات اور کائنات کی اشیاء اور مکونات ہیں ان میں غور و فکر کر۔ یعنی اس جان میں اللہ نے اے بندے تجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو مکونات اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر، اور ان قریب جب دار آخرت آئے گا تو اس دوسری دنیا میں اللہ تعالی تیرے لیے منکشف کر دے گا اپنی ذات کے کمال بے مثال کو۔ سیکشف لک فی تلک الدار عن کمال ذاتہ، اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے کمالات وہاں تیرے اوپر منکشف کرے گا۔ یہاں اس نے اپنے آثار میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت اپنی ذات کا دیدار بے حجاب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ان دونوں جہانوں کا اپنا اپنا سلسلہ ہے۔ دار دنیا میں یہ زیارت کا سلسلہ نہیں رکھا گیا، اور دار آخرت میں یہ انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے۔ مکونات سے مراد کائنات کی تمام مادی چیزیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو مادی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا تاکہ ایمان بالغیب کا امتحان مکمل ہو، لیکن اس نے اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی نشانی بنا دیا، اور پھر غور و فکر کا حکم دیا کہ ہر شے میں غور کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو حجاب اٹھ جائیں گے اور ذات کا بے حجاب مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ یہاں فرمایا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کہ کیا یہ لوگ اس میں غور و فکر نہیں کرتے جو اللہ کی چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں۔ اور وہاں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایسے خوش نصیب چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف اور اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ دیدار الہی کی بشارت آخرت میں ہے۔ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، کہ تم قیامت کے اندر اپنے رب کا ایسے دیدار کرو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، اور تمہیں کوئی دقت بھی نہیں ہوگی اور کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہوگا۔ تو دونوں جہانوں کی جو الگ الگ خصوصیات ہیں اس حکمت میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک اور حکمت کو اس کے ساتھ ہی شامل کر کے پھر تھوڑا رکیں گے۔ فرمایا علم منک انک لا تصبر عنہ فاشہدک ما برز منہ۔ علم منک، اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں یہ جانا، اپنے ازلی ابدی علم سے وہ جانتا ہے، اور اس نے یہ جانا کہ انک لا تصبر عنہ، کہ تو اس کے بغیر ایک پل بھی صبر نہیں کر سکتا، یعنی تیری روح اس کی تڑپ اور محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ فاشہدک، بس اس نے تجھے مشاہدہ کروایا اس دنیا میں، ما برز منہ، تجھے ان مظاہر کائنات کا مشاہدہ کرا دیا جو خود اس کی ذات سے صادر ہوئے ہیں، یعنی اپنا مشاہدہ اس جہان میں نہیں کرایا بلکہ ان چیزوں کا مشاہدہ کروا دیا جو اس کی ذات سے صادر ہوئی ہیں۔ ما برزا اے ما ظہر منہ۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے یہ جانتا ہے کہ انسان اللہ کے فضل اور کرم کے بغیر اور اس کے محبت اور طلب کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا،
اور انسانی روح عالم ارواح میں اپنے خالق و مالک کا قرب دیکھ چکی ہے، اس فانی دنیا میں آنے کے بعد اگرچہ ظاہری مادی حجاب آڑے آ جاتے ہیں، لیکن ایک سچے مومن اور صالح کے دل میں اپنے محبوب حقیقی کے لیے ایک تڑپ اور بے چینی موجود رہتی ہے۔ ذات حق کا براہ راست ادراک تو اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت اور اپنے کرم سے اس بے صبری، تڑپ اور عجز کو اللہ خوب جانتا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا بندہ میرے بغیر صبر نہیں کر سکتا اور براہ راست مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا، تو اس نے اپنی رحمت کاملہ سے اس کائنات کو اپنے صفاتی جلووں کا آئینہ بنا دیا۔ ما برا زمینوں سے مراد وہ تمام مظاہر ہیں اور حکمتیں ہیں جو اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوئی۔ کائنات کے حسن، چاند تاروں کی رانائی، پھولوں کی دلکشی، جب عارف ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان مادی اشیاء میں نہیں الجھتا، بلکہ اسے اپنے محبوب کی کاریگری اور اس کا جلوہ ان میں نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اس جہان میں اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں چیزیں دکھائی ہیں، یہ ساری اصل میں اس کی تخلیق اور اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، اور انہیں دیکھ کر رک نہیں جانا چاہیے، بلکہ انہیں دیکھ کر سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ان کی تخلیق کو لوٹانا چاہیے۔ اب یہاں ایک بہت خوبصورت حکمت جو ہے وہ 118 نمبر میں اس کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ فرمایا لما علم الحق من کا وجود الملل، لما علم الحق من کا وجود ملل لبن لك الطاعات وعلم ما فيك من وجود الشرح فحجرها عليك في بعض الاوقات ليكون همك اقامة الصلاة لا وجود الصلاة فما كل مصل مقيم۔ اس میں کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ لما علم الحق من کا، جب اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر یہ جانا کہ وجود الملل، یہ اکتاہٹ اور تھکن جو ہے وہ پائی جاتی ہے انسان کے اندر۔ ظاہری بات اللہ نے خود ہی بنایا، وہ خود جانتا ہے کہ یہ انسان تھک جاتا ہے، اس سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے ایک جیسے کام میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب وہ خالق ہے اور اسے پتا ہے کہ انسان ایک جیسا کام کر کے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، تھک جاتا ہے، لبنا لکا طاعات، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات اور اطاعات کو تنوع عطا کر دیا، رنگا رنگی عطا کر دی، ڈائیورسٹی دے دی۔ کہیں نماز، کہیں روزہ، کہیں تلاوت قرآن، کہیں ذکر اذکار، کہیں زکوٰۃ۔ تو اپنی عبادات میں اللہ رب العزت نے تنوع اس لیے پیدا فرما دیا کہ میرا بندہ اکتا نہ جائے اور وہ ایک عبادت سے دوسری، دوسری سے تیسری میں بدلتا رہے اور اس کا ذوق تازہ رہے۔ تو یہ تو حکمت ہے کہ طاعات میں اور عبادات میں جو تلون اور جو رنگا رنگی رکھی گئی ہے، اس کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ ایک جیسا کام کر کے تھک جاتا ہے۔ حالانکہ بعض فرشتے ایسے ہیں جو رکوع کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ رکوع ہی کر رہے ہیں، جو سجدے کے لیے وہ سجدے ہی کر رہے ہیں، لیکن بندوں پہ یہ کرم نوازی رکھی کہ ان کے لیے عبادات کو متنوع فرما دیا۔ اور دوسری چیز، وَعَلِمَ مَا فِيكَ مِنْ وُجُودِ الشَّرَحِ، اور جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے تیرے نفس کے اندر حد سے بڑھنے کی رغبت اور حرص کو دیکھا، کہ انسان میں حرص ہے، وہ حد سے بڑھتا ہے، حجرہا علیک فی بعض الاوقات، تو اس نے بعض اوقات میں ان عبادات کو تجھ پر ممنوع قرار دے دیا کہ فلاں دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، فلاں وقت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو فلاں دنوں میں آپ حج نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو عبادات کو متنوع فرمایا تاکہ بندہ اکتا نہ جائے، اور پھر بندے کے لیے ان عبادات کو بعض اوقات میں ممنوع فرما دیا، لِیَکُونَ ہَمُّکَ اِقَامَتَ الصَّلَاۃِ، تاکہ تیری تمام تر توجہ نماز قائم کرنے پر ہو، لا وجود الصلاۃ، نہ کہ صرف نماز کی ظاہری ادائیگی پر ہو۔
لأن ما کل مصل مقیم، کیونکہ ہر نماز پڑھنے والا نماز قائم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں عبادات کے کچھ باطنی پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پہلا تو ہم سمجھ چکے کہ اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے عبادت میں رنگا رنگی کو رکھا اور تنوع کو رکھا۔ کچھ عبادات بدنی ہیں جیسے نماز، کچھ مالی ہیں جیسے زکوٰۃ صدقات، کچھ بدنی اور مالی دونوں ہیں جیسے حج۔ خود نماز کے اندر بھی تنوع ہے، قیام، رکوع، سجدہ، تلاوت۔ تو یہ ڈائیورسٹی اس لیے ہے کہ تازگی اور چستی حاصل ہوتی رہے۔ پھر انسانی نفس میں بعض اوقات عبادات کے معاملے میں ایک خاص قسم کی حرص یا افراط پیدا ہو جاتی ہے، جہاں وہ اپنی ہمت اور حد سے بڑھ کر ظاہری اعمال کی کثرت کرنا چاہتا ہے، جس سے اس میں عجب اور خود پسندی یا روحانی تھکن کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج یہ فرمایا کہ کچھ اوقات میں بعض عبادات کو روک دیا، مثلا طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت نماز پڑھنے سے روکا، یا عید کے دن روزہ رکھنے سے روکا۔ اس کا باطنی راز یہ ہے کہ بندہ یہ جان لے کہ وہ اپنے نفس کی مرضی کا عابد نہیں بلکہ اللہ کے حکم کا بندہ ہے۔ بندگی یہ نہیں ہے کہ جب میرا دل چاہے میں سجدہ کروں، بلکہ بندگی یہ ہے جب مالک کہے سجدہ کرو تو سر جھک جائے، اور جب مالک کہے رک جاؤ تو رک جائے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ فما کل مصل مقیم، ہر نمازی قائم کرنے والا نہیں۔ تو اللہ نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے، وجود صلاۃ کا حکم نہیں دیا، یعنی نماز کے وجود کا حکم نہیں دیا کہ بس پڑھ لو، بلکہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ دل کی حاضری، خشوع و خضوع، نماز کے باطنی انوار کا زندگی پر اثر انداز ہونا، یہ مقیم کا مقام ہے، یعنی نماز قائم کرنے والے۔ اللہ نے عبادات کو بدلا اور کچھ وقتوں میں روکا تاکہ بندہ صرف ظاہری گنتی پوری کرنے کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ اس کا پورا جو ایک کوشش ہے وہ یہ ہو کہ وہ نماز وہ پڑھے دل کی بیداری اور بارگاہ الہی کے آداب کے ساتھ جیسے قائم کیا گیا۔ اسی لیے قرآن نے جہاں بھی حکم دیا فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ کے بندے وہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہ اس حکمت کا مطلب تھا کہ جس میں عبادات کے تنوع اور بعض اوقات میں عبادات کے منع ہونے کی حکمت کو بیان کیا گیا، تاکہ بندہ پورے آداب کے ساتھ عبادت کو بجا لائے۔ جی یہاں پہ اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں علامہ صاحب یا کوئی اور دوست فرمائیں۔ جی میں عرض کروں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جی عبادت کی 3 قسمیں ہیں، قلبی، مالی اور جسمانی۔ جی ہم نے اس تشریح میں جسمانی اور مالی عبادات کا ذکر کیا ہے، لیکن قلبی عبادات اور سیئات اس کی طرف نہیں توجہ کی۔ اگر آپ اس طرف ذرا تھوڑی سی توجہ دلا دیں ہماری، کہ قلبی عبادات اور قلبی سیئات جو ہیں، اور جس پہ تصوف جو ہے اچھا خاصا زور دیتا ہے، اس بارے میں اگر آپ کچھ عطا فرما دیں۔ جی حضور، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ جو قلبی عبادات ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور وہی اصل میں عبادات کا دار و مدار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں ظاہری اسم سے روکا ہے وہاں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ گناہ ظاہر کا بھی چھوڑ دو اور باطن کا۔ تو باطن کا گناہ در حقیقت یہی ہے کہ انسان ظاہری طور پہ تو اعمال کر رہا ہو لیکن دل کے اندر ان اعمال کی تاثیر موجود نہ ہو۔ تو جو قلبی عبادات ہیں وہ اخلاص ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضوری کا احساس ہے ہر عبادت کے اندر۔ تو جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک ظاہری عبادت جو ہے وہ بھی وجود صلاۃ ہی رہے گا، وہ اقامت صلاۃ نہیں بن پائے گا جب تک کہ حضور قلب اس کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ اس پہ مزید بھی اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں تو ضرور ارشاد کریں۔ ہاں میں عرض کروں گا کہ عبادات کا تعلق جو ہے ایک تو معبود کے ساتھ ہے، ایک خلق کے ساتھ ہے۔ معبود کے ساتھ جو قلبی عبادات ہے اس میں
میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر پایا جاتا ہے، یہ عبادت ہے، اور ناشکری جو ہے وہ سیئات میں آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بندوں کے ساتھ جو میرا معاملہ ہے اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا ہے، کفرست در طریقت ماکینہ داشتن، ہوں آئین ما سینہ چوں آئینہ داشتن، کہ قلب کی جو عبادات ہیں وہ یہ ہے کہ میں دوسری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے بارے میں میرے دل میں کیا جذبات پائے جاتے ہیں، کیا خیر خواہی کے جذبات پائے جاتے ہیں، محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں، ان کے نامناسب رویے کے باوجود چونکہ وہ الخلق و عیال اللہ، اور وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیال ہیں ایک معنی کے اعتبار سے، تو مخلوق کے نامناسب رویے کے باوجود اگر میرے دل میں اس کے لیے قدورت پیدا نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی طرح یہ بغض، حسد، یہ ہرس، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قلبی طاعات و سیئات میں آتی ہیں، اور صوفیاء کرام جو ہیں وہ جسمانی اور مالی عبادات کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں، لیکن ان کا اصل جو ہے وہ دل کی بات ہے، اور جب یہ دل صحیح ہو جائے تو پھر ساری سلطنت صحیح ہو جاتی ہے۔ بس میں یہ عرض کرنا چاہتا جی جی، ماشاء اللہ، سبحان۔ اب یہ جو نیکسٹ دو حکمتیں ہیں، حکمت نمبر 119 اور 120، اس کا تعلق نماز کے باطنی جو فوائد ہیں ان کی طرف ہے۔ تو پہلے میں فرمایا الصلاۃ طہرۃ للقلوب من ادناس الذنوب واستفتاح لباب الغیوب، کہ جو نماز ہے یہ دلوں کو پاکیزہ کرنے والی ہے، من ادناس الذنوب، گناہوں کے میل کچیل سے، یعنی نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو گناہوں کے میل سے اس کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ وَإِسْتِفْتَاحٌ لِبَابِ الْغُیوب، اور نماز پڑھنے سے بندے پر غیب کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہ نماز چابی بن جاتی ہے ان دروازوں کو کھول دے۔ تو نماز سے جس طرح باطنی صفائی اور تزکیہ ہوتا ہے، وہیں تجلی اور مشاہدہ کے عمل کا آغاز بھی نماز سے ہوتا ہے۔ تو یہ باطنی تصفیہ کے لیے بہترین انعام ہے۔ نماز بندے کے لیے ایک ایسے باطنی غسل خانے کی مانند ہے جس میں وہ 5 مرتبہ حاضر ہوتا ہے اور سچے دل سے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی دل سے گناہوں کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ اور غیب کے دروازے کھلنے سے مراد یہ ہے کہ یہ مومن کی معراج ہے، اور جب بندہ نماز قائم کرتا ہے تو اللہ کی خاص بارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور غیب کے اسرار، معارف اور باطنی انوار کے دروازے اس پہ کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس آدمی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزر رہی ہو اور 5 مرتبہ وہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو جس طرح اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے، اس طرح نماز انسان کے باطن کو پاکیزہ کر دیتی، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ سرگوشی اور مناجات ہے۔ تو یہاں انہوں نے نماز کے ان باطنی فوائد کا ذکر کیا کہ طہرۃ للقلوب من ادناس الذنوب واستفتاح لباب الغیوب۔ اور حکمت نمبر 120 میں نماز کے مزید کچھ فوائد ذکر کر دیے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ الصلاۃ محل المناجات ومعدن المصافات،
تتسع فيها میادین الاسرار وتشرق فيها شوارق الانوار علم وجود الضعف منك فقلل اعدادها وعلم احتیاجك الى فضله فكسر امدادها۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ نماز جو ہے یہ مناجات اور راز و نیاز کا مقام ہے، اللہ کے ساتھ سرگوشی۔ ومعدن المصافات، اور صفائے باطن اور پاکیزگی کا یہ معدن ہے، یعنی سرچشمہ ہے۔ تتسع فیہا میادین الاسرار، اس نماز کے اندر سالک کے دل پر اسرار کے میدان وسیع ہو جاتے ہیں، اور اس میں تشرق فیہا شوارق الانوار، اور اس میں انوار الہی کہ سورج طلوع ہو کر چمکنے لگتے ہیں نماز کی وجہ سے۔ اب اس سے اگلے یہ جملے میں بہت پیاری بات فرمائی کہ علم وجود الضعف منک، اللہ جانتا تھا کہ تو کمزور ہے، فقلل اعدادها، تو 50 سے کم کر کے انہیں 5 کر دیا۔ وعلم احتیاجک الی فضلہ، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تو اللہ کے فضل کا محتاج ہے۔ فکسر امدادها، تو اللہ رب العزت نے جو ان نمازوں کا ثواب اور اس کی امداد ہے اس کو بڑھا کر 50 نمازوں کے برابر کر دیا، یعنی عدد کو گھٹا دیا اور اس کی فضیلت اور ثواب کو بڑھا دیا۔ تو جہاں یہ نماز اللہ کے ساتھ سرگوشی ہے تیری، جہاں یہ طہارت کا ایک ذریعہ ہے، وہیں پہ یہ عدد میں کم ہے اور یہ اپنی فضیلت اور اپنی مدد میں بہت بڑی شان رکھتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، بہت بڑی نعمت نماز ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ اس پہ کوئی بات جناب اگر فرمانا چاہیں۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر ہیں جی۔ یہ علامہ صاحب کا شعر آپ نے لکھ کے بھیجا ہے، بالکل اس میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بغیر حضور قلب کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے کیا فوائد یا کیا نقصانات ہیں۔ پھر فرمایا متا طلبت عوضا عن عمل تو لبت بوجود الصدق فیہ ویکفی المریب وجدان السلام، اللہ اکبر۔ فرمایا متا طلبت عوضا علی عمل، کہ جب تو نے اپنے کسی عمل پر کسی معاوضے یا جزا کا مطالبہ کیا کہ یا اللہ میں نے نماز یہ پڑھی ہے، مجھے اتنا اس کا جو ہے وہ ثواب دے دے، اتنا اجر دے دے، تو جب تو نے کسی چیز پر عوض کا مطالبہ اللہ سے کیا، تو لبت بوجود الصدق فیہ، تو پھر تجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اچھا تو اپنی نماز کا اجر مانگتا ہے تو ذرا اپنی نماز کے اندر صدق اور اخلاص لے کے آ کے وہ کتنا ہے پہلے وہ بتا۔ یعنی اگر تو نے اپنے عبادت کرنے کے بعد اس عبادت پہ مان کرتے ہوئے اور اس پہ فخر کرتے ہوئے عوض کا مطالبہ کیا اور تو نے یہ سمجھا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں اب اس کے مجھے اتنا اجر ملے، تو پھر تیری ایک نماز میں تجھ سے مطالبہ کیا جائے گا کہ بتا کیا تیرا خیال قائم رہا تھا، تیرا صدق کیا تھا، تیرا اخلاص کیا تھا، تو اپنی نماز میں کس حد تک سچا تھا۔ تو بہتر یہی ہے کہ عمل کر لیکن عوض کا اور اجر کا کبھی بھی مطالبہ نہ کر، اسے اللہ کے فضل پہ چھوڑ دے، جیسے اللہ چاہے عطا کرے، تاکہ تو اپنے عمل کو دیکھ کر خود پسندی کا شکار نہ ہو۔ وَيَكْفِي الْمُرِيبَ وِجْدَانُ السَّلَامَةِ، اور شک و شبہ میں پڑے ہوئے شخص یا عیبدار عمل والے کے لیے یہی بہت بڑی کامیابی کافی ہے کہ وہ عذاب سے سلامت بچ جائے۔ وَيَكْفِي الْمُرِيبَ وجدان السلامہ کے شکی، جسے یعنی اپنی عبادت پہ پورا یقین ہی نہیں ہے اور اس میں اپنے اخلاص پہ اسے یقین نہیں ہے، وہ شک میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کچھ نہ کہے کہ بے توجہی والی نمازیں پیش کر رہا ہے اور پھر بھی اللہ اسے کچھ کہہ نہیں رہا، تو اس پہ ہی وہ چپ کر جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے، بجائے اس کے کہ وہ کسی عمل کا مطالبہ کرے۔ جب بندہ اپنے عمل کو ایک سودا بنا لیتا ہے اور معاوضے طلب کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ معاوضہ کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے،
قانون عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ پورا معاوضہ مانگ رہے ہیں تو آپ کی دی گئی چیز بھی بالکل بے عیب ہونی چاہیے، تو اس میں صدق اور کامل اخلاص کا مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ دکھاؤ۔ جب سالک اپنے عمل کا باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال تو غفلت، وسوسوں اور نفسانی خواہشات کے داغوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے ترازو پر ہمارے عمل کو پرکھنے لگے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ لہذا ایسا جو مریب شخص ہے، جس کا عمل خالص نہیں ہے، جس کے اخلاص میں کھوٹ یا شک ہے، ہم جیسے ناقص العمل لوگوں کے لیے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ان پر کسی جزا یا انعام کا مطالبہ کر سکیں۔ ہمارے لیے تو یہی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ناقص، ٹوٹے پوٹے، عیبدار اعمال میں ہمیں سزا نہ دے، بلکہ ہمیں سلامتی کے ساتھ قبول فرما کر عذاب سے بچا لے، بجائے اس کے کہ ہم عمل کے اوپر یہ دعویٰ کرتے پھریں کہ ہمیں اتنا اجر دیا جائے۔ تو یہاں آداب بارگاہ الہی سکھائے جا رہے ہیں اور اپنا عمل کر کے اللہ کے فضل پر نظر رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جی، اس پہ کوئی بات جناب فرمائیں گے؟ یہ جو نسخہ اسکرین پہ شیئر کیا جا رہا ہے اس میں یک فل مرید کا لفظ ہے، آپ مریب، یہ ان میں سے ہاں، یہ بھی مس پرنٹنگ ہے۔ جو نسخہ میرے پاس ہے لیپ ٹاپ میں، یہ علامہ عبد المجید شرنوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والا جو شرح ہے، تو اس میں مریب لکھا ہوا ہے، مرید ٹھیک ہے، نہیں لکھا ہوا۔ جی ٹھیک، جی چلے ٹھیک ہے، بس یہ یہی توجہ میری تھی۔ جی جی۔ آگے جو حکمت نمبر 122 ہے وہ اسی کا تتمہ ہے، پہلے والی کے معنی وہی ہے تقریباً، کہ لا تطلب عوضا علی عمل لست له فاعلا، ایسے عمل پر تو عوض کا مطالبہ نہ کر اور اجر نہ مانگ جس عمل کا فاعل تو نہیں ہے، یعنی فاعل حقیقی تو اللہ ہی ہے، کیونکہ توفیق اس کی دی ہوئی ہے، طاقت اس کی دی ہوئی ہے، انسان تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی کچھ کر سکتا ہے۔ جب حقیقت میں بندہ فاعل ہے ہی نہیں تو وہ پھر مطالبہ کیا کرے گا؟ یکفی من الجزاء لک علی العمل ان کان له قابلا، تیرے لیے عمل پر اتنی جزا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے تجھ سے، یعنی توفیق بھی اس نے دی ہے، اور جب تو اس کی دی ہوئی توفیق سے عمل پیش کرے اور اللہ تیری طرف سے وہ عمل قبول فرما لے تو تیرے لیے تو یہی بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اصل فاعل اللہ ہے۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ظاہری عمل کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا دشمنوں کو، بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ اور اے حبیب، جب آپ نے مچھی کی مٹھی پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی، یا کنکریوں کی بات ہے تو وہ اللہ نے پھینکی۔ تو یہاں اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور مسلمانوں کے عمل کو اپنی طرف منسوب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمل کا اصل جو خالق ہے، خالق و افعال العباد، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، لہذا یہاں پر جو ہے وہ اس کو یوں دیکھا جائے گا۔ ایک دن پہلے ہم نے وہ پڑھا تھا نا، جو ولولا واللہ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، تو اس پہ یہ تھا کہ یہاں انت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لیکن یہ دوبارہ میں نے صحیح بخاری میں دیکھا ہے تو اس میں یہ اس لفظ کے ساتھ بھی آیا ہے کہ واللہ لولا اللہ مہتدینا، کہ خدا کی قسم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، تو یہاں یہ معنی ہم نہیں کریں گے کہ اللہ اگر نہ ہوتا، بلکہ معنی یہ کریں گے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا مہتدینا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، اور نہ ہی ہم صدقہ دیتے اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے، یعنی ہمارا ہر عمل جو ہے وہ در حقیقت توفیق الہی سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تو یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ عمل کی توفیق بھی وہ دے اور پھر ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لے۔ یکفی من الجزاء لک علی العمل ان کان له قابلا، کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس عمل کو
قبول تیری طرف سے کر رہا ہے، تیرے لیے یہ جزا بھی کافی ہے۔ اب اسی چیز کو نیکسٹ حکمت میں مزید پختہ کر دیا، فرمایا اذا اراد ان یظہر فضلہ علیک خالق و نصب الیک، اللہ اکبر، فرمایا اذا اراد اللہ، جب اللہ اس بات کا ارادہ فرمائے کہ وہ اپنا فضل اے بندے تیرے اوپر ظاہر کرے، ان یظہر فضلہ علیک، جب اللہ اپنا فضل تجھ پہ ظاہر کرنے کا ارادہ فرمائے، خالق، تو وہ خود ہی عمل کو پیدا فرماتا ہے، وہ نصب الیک، اور پھر اس کی نسبت اللہ تمہاری طرف کر دیتا ہے کہ یہ میرے بندے نے کیا ہے، یہ میرے بندے نے عمل کیا ہے، حالانکہ توفیق بھی اس کی، عطا بھی اس کی، اور اس کے باوجود اللہ رب العزت بندے کی طرف اس عمل کو منسوب کرتا ہے، تو یہ بھی تو اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا فضل ہے انسان پر۔ اور جب انسان اس بات کے اوپر غور کرتا ہے تو عجب اور تکبر کا خاتمہ ہی ہو جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اور علم العقائد میں اس آیت پہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان اعمال کو بھی جو تم کرتے۔ اور ایک جگہ فرمایا وما توفیقی الا باللہ، کہ میری توفیق تو بس اللہ ہی کی مدد سے ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی بلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو یہ بار بار قرآن و سنت میں اس عنوان پہ زور دیا اور فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی بندہ یہ عمل کوئی کر رہے نا اچھا، تو فوراً یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی کوئی قوت جو ہے وہ اللہ کی عطا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو انسان عمل پر یہ نعرہ مارنے کے بجائے کہ میں نے کیا ہے، وہ ہمیشہ سر جھکا کر یہ کہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کروایا عمل، اور اللہ ہی نے پردہ رکھ کر اسے میری طرف منسوب کر دیا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو یہ صوفیات کی وہ خوبصورت فکر ہے جس میں وہ ہر قدم پر بندے کو اللہ کی ذات سے جوڑتے ہیں، اور ہر عمل اور ہر حرکت میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اے بندے تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اس میں یہ جو نیکسٹ حکمت ہے 124، اس میں فرمایا لا نہایت مزام کا، ان ارجع کا ہونا چاہیے، یہ لام اس میں اضافی رکھا ہوا ہے، لا نہایت مزام کا ان ارجع کا الی کا ولا تفرغ مدائح کا ان اظہر جودہ علی، معنی کیا ہوگا؟ لا نہایت مزام کا، مزام برائیاں اور مذمتیں، کہ اے بندے تیری مذمتوں اور برائیوں کی کوئی حد نہیں ہوگی، ان ارجع کا الیک، اگر اللہ تجھے تیرے اپنے نفس کے حوالے کر دے، یعنی اگر اللہ تجھے تیرے نفس کے حوالے کر دے نا، پھر تو تیری برائیوں اور تیری شر کی اور تیری مذمت کی کوئی حد نہیں۔ ولا تفرغ مدائح کا ان اظہر جودہ علیک، اور اگر اللہ تیرے اوپر اپنے فضل اور جود و سخا کو ظاہر فرما دے، تیری تعریفیں پھر کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اپنا فضل و کرم فرما دے تو تیری تعریفیں ختم نہیں ہوتی، یعنی ہر بندہ ہی تیری تعریف کرے گا، تو قابل تعریف بن جائے گا۔ لیکن اگر اللہ تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دے تو پھر اس کا فضل شامل حال نہ ہو تو تیری مذمتوں اور برائیوں کی بھی کوئی حد نہیں۔ یہاں پہ مفہوم بالکل واضح ہے کہ جب اللہ کسی بندے پر اپنا فضل فرماتا ہے تو اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے اور اس کے عیوب پر پردہ ڈال کر اسے لوگوں میں معزز بنا دیتا ہے، تو ہر طرف اس بندے کی تعریف ہونے لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ تعریف بندے کی ذات کی نہیں بلکہ اس اللہ کے جود و کرم کی تعریف ہوتی ہے جو اس بندے پر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو اس کے اپنے نفس اور طاقت کے بھروسے پر چھوڑ دے اللہ تعالیٰ تو وہ سراپا گناہ اور غفلت بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔
اور ساتھ فرمایا کن بے اوصاف ربوبیت ہی متعلقہ و بے اوصاف عبودیت کا متحققہ، کہ اے بندے تو اللہ کی اوصاف ربوبیت کے ساتھ اپنے دل کو وابستہ کر لے، اللہ کی اوصاف ربوبیت کے ساتھ اپنے دل کو وابستہ کر لے، جوڑ لے، اور اپنی اوصاف عبودیت اور بندگی کی صفات کو اپنے اندر نافذ کر لے اور متحقق کر لے۔ یعنی دو کام کر، ایک تو اللہ کی اوصاف ربوبیت کے ساتھ اپنے دل کو متعلق کر، اور دوسرا اپنی عبودیت اور بندگی کو پختہ کر۔ یعنی بندہ دل کی گہرائی سے یہ تسلیم کرے کہ وہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں، سراپا محتاج ہے اور بے بس ہے اللہ کے سامنے، تو وہ حقیقی بندہ بن جاتا ہے اللہ کا، کہ وہ اللہ کے اوصاف ربوبیت کو بھی مانے اور اپنی بندگی اور عجز و نیاز کو بھی تسلیم کرے۔ یہ بار بار مفہوم پہلے بھی دہرایا جا چکا ہے کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اور الکبریاء اور ردائی، اور وما تواضع للہ الا رفعہ اللہ، کہ بندے کی اصل عاجزی میں رہنا ہے، انکساری میں رہنا ہے۔ جہاں تک آج ہم رکیں گے 125 حکمتیں مکمل ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ عرس پاک کے بعد آئندہ ہفتے سے پھر ہم آغاز کریں گے، اور اس آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس سلسلے کا اختتام ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم ناصر ہو، سلامت رکھے۔ آج اسی پہ اکتفا کر کے اجازت